اگر کوئی رضائے الہی کا سفر کرے تو اپنے بچوں کی ضروریات کو کیسے پورا کرے گا؟ میں آسائشوں کو روک نہیں رہا، مگر میں صرف اس شخص کو بات بتا رہا ہوں جس کا مقصد تقرب الہی ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ زندگی گزار لیں جیسے گزرتی ہے۔ کھاؤ پیو، آسائش حاصل کرو، مشکل وقت کے لیے پیسے جمع کرو اور پھر مشکل وقت آ ہی جائے گا۔ تو یہ عام آدمی کی بات ہے۔ اور اگر مقصد تقرب الہی ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ ایک آدمی کے دل میں اگر سوچ پیدا ہو گیا، عشق پیدا ہو گیا تو وہ رات کو جاگے گا۔ اگر آپ کا مقصد تقرب الہی ہے تو پھر آپ اپنے لیے آسائش کی محبت نکال دیں۔ آسائش کو تقرب الہی نہ سمجھیں۔ اگر ایک آدمی کے دل میں سوچ پیدا ہو گیا اور وہ رات کو جاگنا شروع ہو گیا تو اسے چاہیے کہ سارے شہر کو جگانا نہ شروع کر دے۔ اس لیے جو سوز عشق ہے وہ بے شک خود جاگے۔ بچوں کے لیے جو خواہش ہے وہ ہونے دو، مگر آپ کے دل میں راہ الہی کی جو خواہش پیدا ہو گئی ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے ہو تو بیٹھو، پکے مکانوں میں بیٹھتے ہو تو بیٹھو، مگر اللہ کا شکر ادا کرو، شکر میں کوتاہی نہ کرو۔ اگر آپ میں اللہ کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو یہ بڑی مبارک بات ہے۔ اگر یہ زندگی اللہ کی راہ میں چلنے کی خواہش مند ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ تو آپ اللہ کی طرف نکلو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آپ میں ایسی خواہش پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف فرار کر جاؤ، بھاگ جاؤ، اللہ کی طرف مفرور ہو جاؤ۔ یعنی کہ زندگی سے تلخی آلام سے گھبرایا ہوا انسان مفرور بن کے اللہ کی آغوش محبت میں سکون پانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ لوٹ آیا ہوں میں دنیا کے ویرانوں سے، تو آپ بھی اللہ کی طرف فرار کر جاؤ۔ باقیوں کو چھوڑ دو، ان کو کرنے دو، ان کو کھلاؤ۔ فرار اور ہجرت میں کیا فرق ہے؟ کیفیت کے لحاظ سے فرار زیادہ سپونٹینیس ہے، ہجرت میں کنسیڈریشن ہے، تھوڑا سا غور ہے۔ ہجرت کا مقام اور ہے۔ فرار کے وقت گنجائش نہیں ہوتی کہ انسان کچھ سوچ سکے، اس کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلنا ہے، اور ہجرت میں مقام چھوڑنے کا بھی پتا ہوتا ہے اور وہاں جانے کا بھی پتا ہوتا ہے۔ ہجرت جو ہے یہ کیفیت میں مدھم ہے اور فرار جو ہے یہ تیز لفظ ہے۔ اللہ کی طرف فرار یعنی بڑی تیز رفتاری سے ادھر جانا ہے۔ ایک چکر لگ جاتا ہے، اس کا سجدہ ایسے ہے کہ یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، یا پھر ایسے ہے کہ یا جبی نہ رہے یا سنگ آستہ نہ رہے۔ تو وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے۔ تو یہ ففرو والوں کی بات ہے۔ یہ فرار کی کیفیت بہت تیز ہے۔ ایک اور راز بتاتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ اگر اور کچھ سمجھ نہیں آتا تو یہ تو سمجھ آ سکتا ہے کہ سجدہ کرو اور فوری طور پر اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ جب آپ کے قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اول تو اللہ دور رہتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ خاموشی سے تنہائی میں دعا مانگتے ہیں تو جو دعا کی ٹیون ہے، آپ جتنا آہستہ سے بولتے ہیں اتنے قریب سے اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ گویا آپ کی دعا کی آواز کے ساتھ اللہ کا کان ہوتا ہے۔ آپ دل میں دعا کرتے ہیں اور اللہ سنتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے۔ پھر آپ نے اللہ کو اگر پرسیو کرنا ہے، غور کرنا ہے، ریسیو کرنا ہے، کنسیو کرنا ہے۔ اگر آپ کی پیشانی میں تڑپ ہے تو اسے سجدہ گاہ میں ڈھونڈیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا شوق کہاں ہے، کس جگہ پر ہے۔ اگر اللہ کا شوق آپ کے پاؤں میں چلا جائے تو آپ اس راہ میں دوڑنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کی تلاش میں آپ سیر کرتے جائیں گے۔ پیشانی میں شوق ہوگا تو آپ سجدہ کریں گے، آنکھوں میں شوق ہوگا تو نظارے تلاش کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ مل گیا۔ نظارے ہی نظارے ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے، نغمہ ہے، سبحان اللہ، چہرہ ہے، عالم تحیر ہے، دل کی دھڑکن ہے، پاؤں کی جنبش ہے، وجود کی کیفیت ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ آپ کی سمجھ سے بہت دور ہے۔ اللہ کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہے یہیں کہیں لیکن کہیں نہیں۔ تو اللہ کی خواہش ہی اللہ ہے، اللہ پر یقین ہی اللہ ہے، اللہ پر ایمان ہی اللہ ہے۔ لیکن
اللہ ان سب باتوں سے بہت بلند ہے، یہ آسان سی بات ہے۔ یقین اگر نہ ہو تو پھر آپ کا ایمان کیا ہے؟ تو ایمان، یقین اور وابستگی ہی اللہ ہے۔ اگر آپ علم والے نہ ہوتے اور کوئی ان پڑھ آدمی ہوتا تو اسے اللہ سمجھانا زیادہ مشکل نہ ہوتا۔ اللہ کیا ہے؟ شوق کے آنسو، تو شوق میں نکلے ہوئے آنسو اللہ ہیں۔ قربان ہونے والے کا خون اللہ، خالی علم آپ کو کہیں نہیں پہنچائے گا۔ دنیا دار سے یہ کہتے ہیں کہ تو پیسے خرچ کر، عبادت کر، تیرا کام ہو جائے گا، اور شوق والے کے لیے کام آسان ہے۔ جس حصے میں شوق ہے اس کے مقابل کی شے کا نام اللہ ہے۔ اگر آپ فکر والے بن گئے تو فکر کی رسائیوں میں آپ کو اللہ کی پہنائیاں سمجھ آئیں گی۔ یہ افلا تتفکرون والے ہوتے ہیں، جسے آپ کنسنٹریشن کہتے ہیں، میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن ہی نہ ہو تو میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ پھر تو میڈیٹیشن عذاب ہے۔ یعنی ذہن کے اندر اللہ کے جلوے کی تلاش نہ ہو تو میڈیٹیشن عذاب ہے۔ اگر آپ کی پیشانی میں تڑپ نہ ہو تو سجدہ بہت مشکل ہے، منافقت کا ہے۔ اگر آپ کا دل محبت سے بھرا نہ ہو تو کسی کو دل بر کہنا جھوٹ ہے۔ دل اگر رانجھے کا ہو تو پھر ہیر اللہ ہے، بس پوری کہانی ہے۔ لیکن اگر دل وہ ہو تو، اگر ہیر یا رانجھا نہیں تو پھر کم از کم وارث شاہ رحمت اللہ کا دل ہو۔ اگر ہیر سچی نہیں ہے یا رانجھا سچا نہیں ہے تو وارث شاہ رحمت اللہ تو سچ ہے۔ تو آپ کسی مقام پر تو سچے ہو جائیں، چلو کسی ایک کے ساتھ سچے ہو جائیں، ایک کیفیت میں سچے ہو جائیں، ایک لمحے کے ساتھ سچے ہو جائیں، کوئی وعدہ کر لیں، یہ کہہ دیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیا یہ مشکل بات ہے؟ کچھ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کبھی زبان سے ایسی بات نکالی ہی نہیں جو نہ پوری ہونے والی ہو۔ جس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلا ہو اس کی زبان سے اتفاق سے نکلا ہوا فکرہ بھی سچ ہو جائے گا۔ آپ جھوٹ نکال دیں تو خود بخود ہی سب سچ ہو جائے گا۔ آپ کو اب سارا راز بتا دیا ہے۔ اللہ کی راہ آسان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی بتاتا ہوں۔ وہاں پہ سوچ درکار نہیں ہے، صرف ادب درکار ہے۔ ادب ہی درود ہے۔ اس ذات کے خیال کے سامنے مؤدب ہو جانا ہی درود ہے۔ وہ بے شک انسان ہے، حکم ہے، لیکن وہ اتنے مثلکم بھی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ جہاں ادب کا مقام ہو وہاں پر سوء ادب کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ دین کے حوالے سے مقام ادب جس ذات سے وابستہ ہو، اس ذات کی صفات اگر اختیار کر بھی لی جائیں تو بھی اس ذات کے مرتبے کی خاک پا نہیں بن سکتے۔ صفات سے اس ذات کا تقرب آپ نہ سوچیں، یہ سوء ادب ہے۔ ذات کا تقرب منشائے ذات سے سوچیں، اور یہ بڑی ضروری بات ہے۔ تقلید ذات کو عام طور پر ذات کا تقرب بتایا جاتا ہے، مگر ہم تقرب ذات کی بات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ منشائے ذات سے ہے۔ بس پھر ذات آپ کے ساتھ چلے گی تو تقلید بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اطاعت در اطاعت کر رہا ہو مگر اسے محبت کا پتہ ہی نہ ہو۔ مثلا کوئی اللہ کی بات کر رہا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آ جائے تو اگر وہ کہے کہ میں تو اللہ کی بات کر رہا ہوں تو یہ اطاعت نہیں ہے۔ تو جس ذات نے ایمان عطا فرمایا اس پر سب قربان ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں ایمان کے بارے میں کیا سمجھ آیا؟ سب نے جواب دیے، یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ہر ایک چیز پہ ایمان رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین رکھنا ہے۔ ایک آواز آئی کہ ہم تو یہ سمجھے ہیں کہ دین یہ ہے کہ دین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ تو یہ اور راز ہے، یہ راز جو ہے یہ آپ کو اطاعت سکھاتا ہے، اس کو ضرور پہچاننا، یہ ادب کا مقام ہے۔ فقیر کا دین تقلید میں نہیں ہے، ہر چند کے تقلید لازم ہے بلکہ محبت میں ہے۔ فقیر کی نماز محبت کی ہے، یہ قضا نہیں ہوتی، اس کی قضا ہی نہیں ہے، وہ اس خیال سے غافل ہی نہیں ہوتا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو محبوب سے کبھی غافل نہیں ہونے دے گی۔ کیا خوش قسمت لوگ ہیں وہ لوگ جن کو محبت بھی ہو اور اطاعت بھی ہو، یعنی کہ شریعت بالمحبت ہو، وہی آدمی تو ہمیں چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد کی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا رہتا ہے۔ فالوور ہوں یا لیڈر ہوں یہ انہی کا احسان ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ کسی اسٹیج پر اس سینسٹیوٹی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو نہیں ہیں، پھر یہ بات کیسے کھلے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ کامل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے۔ تو یہ راز ہے کہ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح۔ اگر آپ نے سمندر میں چراغ جلانا تھا تو سمندر گزر گیا، اب آپ کے پاس دریا ہے تو پھر دریا میں چراغ جلا لیں، وہ بھی سمندر میں چلا جائے گا۔ اس لیے آپ کی وابستگی یہیں سے ہوگی۔ اب 2022 کا سال ہے، لیکن آپ آج ہی درود بھیجیں گے اسی ذات پر جو 1400 سال پہلے تھی۔ درود میں وہی اثر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھیجنے سے تھا۔ جب آپ لوگوں کا وجود نہیں تھا تو آپ کی روح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں زیر تربیت تھی۔ یہ روحیں اس محفل میں تھی، تب ہی آپ کو یہاں آ کے وہ محبت ملی۔ یہ روحیں روز ازل سے پرورش پا چکی ہیں، عالم ارواح میں آپ اسی محفل میں ہوں گے، ورنہ یہاں پہ کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ یہی تو ان کی مہربانی ہے۔ پھر آپ کو بیٹھے بیٹھے کبھی یاد آ جاتا ہے، تربیت پہلے ہی ہو چکی ہے، صرف اس کی دریافت یا ڈسکوری ہونی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کلمہ آپ نے پرانا پڑھا ہوا ہے۔ کیا یہ کالو بلا کے وقت کی بات ہے؟ ہاں، یہ الست بربکم کے وقت کی بات ہے، جب یہ جواب دیا گیا کہ کالو بلا۔ جب یہ واقعہ مالک کائنات نے کیا تھا تو اس کو ہمیں اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ ہے کوئی تمہارا رب میرے علاوہ؟ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ روحوں نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ راز یہ ہے کہ یہ واقعہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ جو چیز آپ کو عبادت کے راستے میں روک رہی ہے، وہاں یہ آواز آتی ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں آپ اس چیز کو چھوڑ دیں اور آگے نکل جائیں۔ تو کالو بلا کا طریقہ یہ ہے۔ تو اللہ کے راستے سے جو چیز روک رہی ہے، وہاں یہ آواز محسوس کرو کہ الست بربکم، اور بلا حاضر کہہ کے آگے پہنچ جاؤ۔ قدم قدم پر آپ کو الست بربکم کی آواز آ رہی ہے، اس لیے قدم قدم پر بلا کا ورد شروع کر دو۔ تو ازل کہاں ہے آپ کے ساتھ؟ ابھی ازل ہے، تو یہی لمحہ آپ کے لیے ازل ہے۔ جہاں آپ اللہ کو یاد کریں گے تو وہ اللہ کی محفل ہو جائے گی۔ اللہ کو جب یاد کرو گے وہ وہیں ہوگا، اللہ کو جب پکارو گے وہ وہیں ہوگا۔ اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ آپ نے۔ اللہ کب آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کب آپ کو چھوڑتا ہے؟ جب آپ اسے چھوڑ دیں۔ دھیان کرنا یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا حسن خیال ہی تکمیل جمال ہو، بس دھیان کرنا۔ اگر کہیں ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بیان کی بات نہیں، بلکہ یہاں پر بیان بند ہے۔